بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب جلیل کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کا بنیادی مقصد آپ جانتے ہیں، آپ کو اسلامی تعلیمات سے کچھ آگاہی دینا اور اس کے ساتھ ساتھ سلیبس کا کچھ حصہ کور کروانا۔ آج کل ہم 9th کلاس کے سلیبس پہ کام کر رہے ہیں اور اس سے پہلے جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا تھا وہ تھا موضوعاتی مطالعے میں سے جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے قرآن کے حوالے سے، اس میں جو ہمارا ہے فضائل قرآن، اس سوال کے حوالے سے میں نے ویڈیو ڈالا تھا اور اب جو میں اپلوڈ کرنے لگی ہوں یہ ہے تعارف قرآن کے حوالے سے۔ تعارف قرآن کے حوالے سے میں آپ سے یہ بات کہتی ہوں کہ جس طرح آپ اپنا تعارف کرواتے ہیں تو اپنے بارے میں بنیادی باتیں بتاتے ہیں، اپنا نام بتاتے ہیں، اپنے فیملی کا بتاتے ہیں، پیرنٹس کا بتاتے ہیں، اسی طرح سے جب ہم قرآن کے تعارف کی بات کرتے ہیں تو قرآن کے حوالے سے بھی جو بنیادی باتیں ہیں ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہاں ہم بات کر رہے ہیں تعارف قرآن کے حوالے سے۔ اس میں ہم قرآن کی جو مین باتیں ہیں یا بنیادی جو معلومات ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ لفظ قرآن کا مفہوم کیا ہے، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن کے کون کون سے نام ہیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن کے اجزاء کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تعارف قرآن کی۔ تعارف قرآن میں ہم دیکھیں گے کہ لفظ قرآن کا مفہوم کیا ہے، یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے۔ قرآن کا لفظ اقرا سے یا قرأت سے مشتق ہے۔ اقرا یا قرأت کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا یا بار بار پڑھنا یا بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ تو قرآن کو اس لیے قرآن کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو قرآن کا نام دیا گیا ہے۔ پھر قرآن کا جو یہ نام ہے قرآن، یہ اس کا ذاتی نام ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، نبی علیہ السلام کا ذاتی نام محمد یا احمد ہے اور آپ کے بھی صفاتی نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھی صفاتی نام ہیں، اس طرح سے قرآن کریم کے بھی بہت سے صفاتی نام ہیں۔ قرآن میں قرآن کے 55 صفاتی نام آئے ہیں، جن میں سے کچھ نام یہ ہیں۔ سب سے پہلے تو ہے الکتاب۔ الکتاب کا کیا مطلب ہے کہ یہ سچی کتاب ہے۔ پھر ہے الشفا، بیماریوں سے شفا دینے والی کتاب۔ پھر الذکر، یاد دہانی کرانے والی کتاب یا پھر عبرت دینے والی یا نصیحت دینے والی کتاب۔ پھر ہے اس کا ایک نام النور، جس کا مطلب ہے روشنی، کیونکہ قرآن سراپا روشنی ہے، اس نے جہالت کے اندھیروں کو دور کیا، اس لیے اس کا ایک نام النور بھی ہے۔ پھر ہے الہدا، لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ الہدا کا مطلب یہ ہوتا ہے ہدایت دینے والی، اور ایک اس کا نام ہے احسن الکلام، بہترین کلام۔ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے میں عرب کے جو لوگ تھے انہیں اپنی زبان دانی پر بہت غرور اور فخر تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ جیسی شاعری قرآن میں ہے، جیسے قرآن کی آیات ہیں ایسی شاعری ہم بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جب انہیں چیلنج کیا تو وہ ایک آیت بھی نہیں لکھ سکے اور انہوں نے مان لیا کہ قرآن جو ہے وہ احسن الکلام ہے یا بہترین کلام ہے۔ قرآن کے جو صفاتی نام ہیں اور بھی بہت سے ہیں، لیکن یہاں میں نے کچھ کا تذکرہ کیا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، کوئی آپ کہانی پڑھتے ہیں، کوئی آپ چھوٹی سی بھی چیز پڑھتے ہیں، ایون یہ کہ نظم پڑھتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں تو اس کا ایک ٹاپک ہوتا ہے، کوئی ناول پڑھتے ہیں اس کا ایک موضوع ہوتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کا بھی ایک موضوع ہے اور قرآن کا موضوع انسان ہے۔ قرآن کا موضوع انسان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ قرآن میں ڈسکس کیے گئے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں کون سی چیزیں اس کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کے عقائد ہوتے ہیں جو بہت اہمیت رکھتے ہیں اس کی زندگی میں، اس کے بعد عبادات آتی ہیں اس کے لیے، اور اس کے بعد اس کے معاملات ہیں۔ تو قرآن نے ہر چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں عقائد کی، یعنی قرآن نے انسان کے عقائد کو کھل کر بیان کیا ہے اور جن عقیدوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے، پھر عقیدہ رسالت ہے، پھر اس کے بعد عقیدہ آخرت ہے اور عقیدہ تقدیر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبیوں پر ایمان لانے،
کا بھی تذکرہ ہے، نبیوں پر جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان لانے کا تذکرہ ہے، اور فرشتوں پر بھی ایمان لانے کا تذکرہ ہے۔ پھر جب انسان کے عقائد کی بات ہو گئی تو اس کے بعد جو چیز انسان کے لیے اہم ہے وہ اس کے عبادات ہیں۔ عبادات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ عبادات میں سب سے اہم نماز ہے، جس کا قرآن میں 700 مرتبہ تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے علاوہ روزہ ہے، حج ہے، تمام عبادتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ پھر عبادات کے بعد انسان کی زندگی کے معاملات آ جاتے ہیں۔ معاملہ انفرادی ہو یعنی کسی شخص کا، فرد واحد کا معاملہ ہو، یا اجتماعی معاشرتی معاملات ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب کو کھل کر بیان کیا ہے۔ یعنی معاشرتی زندگی کے آداب بتائے، سیاسی معاملات کے بارے میں بتایا، معاشی معاملات کے بارے میں بتایا، معاملات کیسے بھی ہوں ان کو ان کے آداب سکھائے گئے، ان کو نبھانے کے طریقے بتائے گئے۔ پھر اجزائے قرآن، جب آپ تعارف قرآن کی بات کریں تو آپ نے اجزائے قرآن کو بھی ضرور ڈسکس کرنا ہے۔ اجزائے قرآن سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو مختلف اجزاء میں یا کچھ مختلف پارٹس میں کس طرح سے تقسیم کیا گیا ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ قرآن کریم کے کل 30 سپارے ہیں، قرآن کی 7 منزلیں ہیں، اس میں 114 سورتیں ہیں، 14 سجدے ہیں، اس کی آیات کی تعداد 6666 ہے، اور قرآن کریم میں 558 رکوع ہیں۔ پھر قرآن کریم کے نزول کے اصل میں 2 دور ہیں، ایک مکی دور ہے، ایک مدنی دور ہے۔ مکی دور ہے وہ دور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں مقیم تھے، اس وقت جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو اس زمانے میں جو صورتیں یا آیتیں نازل ہوئیں وہ مدنی آیات یا مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ مکی صورتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن میں عقائد کو ڈسکس کیا گیا، تو جن صورتوں میں عقائد کا تذکرہ ہے وہ زیادہ تر مکی صورتیں ہیں۔ عقیدہ توحید ہے، رسالت ہے، جو بھی عقیدے ہیں وہ زیادہ تر مکی صورتوں میں بیان ہوئے ہیں، اور مدنی صورتوں میں معاملات کا ذکر ہے، معاشی تمام معاملات جو ہیں ان کا زیادہ تر ذکر جو ہے مدنی صورتوں میں۔ مکی صورتیں مختصر ہیں اور مدنی صورتیں زیادہ تر طویل ہیں۔ پھر قرآن کی سب سے لمبی آیت جو ہے آیت الکرسی کے نام سے موسوم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اور اپنی بادشاہت کا بڑا کھل کر اعلان کیا ہے۔ قرآن کی طویل ترین سورت جو ہے سورہ بقرہ ہے، جس میں 286 آیات ہیں، اور قرآن کی مختصر ترین سورت سورہ کوثر ہے، جس میں کہ 3 آیات ہیں۔ قرآن کے کل جو حروف ہیں وہ ہیں 3,23,760، اور قرآن کے کل الفاظ ہیں 86,430۔ قرآن کریم میں کچھ صورتیں جو ہیں وہ انبیاء کے نام پر ہیں، جیسے سورہ ہود، سورہ یونس، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جو کہ جانوروں کے نام پر ہیں، جیسے سورہ بقرہ ہے، سورہ عنکبوت ہے، سورہ فیل ہے، سورہ نمل ہے۔ قرآن کریم آخری الہامی کتاب ہے جو 23 سال کے عرصے میں تھوڑی تھوڑی کر کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن کریم کی جو پہلی وحی ہے اس کے الفاظ ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اعتکاف نشین تھے، اور آخری وحی جو ہے اس کے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، جس کے الفاظ ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے تم پہ تمہارا دین مکمل کر دیا، اور یہ نازل ہوئی تھی جب حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا
خطبہ دیا تو اس کے فوراً بعد یہ آیت نازل ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کرنے کا اعلان فرمایا تھا۔ قرآن کریم کے تعارف کے بارے میں نے چھوٹا سا یہ لیکچر آپ کو دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ ضرور مدد ملے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کو پڑھیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آمین۔ آئیے میں تعریف قرآن کے حوالے سے ان پوائنٹس کو دہرا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کا تعارف کراتے ہیں تو اس کے بارے میں بنیادی باتیں بتاتے ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ اپنا تعارف کراتے ہیں تو اپنے بارے میں بنیادی باتیں بتاتے ہیں، اپنا نام بتاتے ہیں، اپنا شہر بتاتے ہیں اور اپنا خاندان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اسی طرح تعارف کرایا جاتا ہے۔ تو یہاں جب ہم قرآن کریم کے تعارف کی بات کریں گے تو اس میں بھی قرآن کے بارے میں بنیادی باتیں بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ہم قرآن کا تعارف کرا رہے ہیں تو اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ قرآن کا تعارف جب ہم کرائیں گے تو اس میں یہ تو قرآن کا نام ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ پھر ہم قرآن کے جو صفاتی نام ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور جو قرآن کریم کے موضوعات ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کے اجزاء کون سے ہیں، یعنی قرآن کریم کو کس طرح سے مختلف اجزاء میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اس کی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مادی وسائل مہیا کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر و شر میں فرق کرنے کی صلاحیت دی، ضمیر کی آواز عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان انبیاء کرام پر کتابیں نازل فرمائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آخری الہامی کتاب قرآن کریم نازل فرمائی۔ قرآن کریم قیامت تک کے لیے انسان کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جب ہم قرآن کریم کے تعارف کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کا کیا مفہوم ہے، یعنی لفظ قرآن کا کیا مطلب ہے۔ قرآن کا لفظ قرأت سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں پڑھنا، اور قرآن کریم کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، یا اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کا مطلب ہی ہے بار بار یا سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ یہاں آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ قرآن کا جو لفظ ہے یہ قرآن کا ذاتی نام ہے۔ قرآن کے صفاتی نام بھی ہیں، اور قرآن کریم میں قرآن کے 55 صفاتی نام بیان ہوئے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے کچھ صفاتی نام ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی نام ہیں، اس طرح قرآن کریم کے بھی صفاتی نام ہیں جو قرآن کی مختلف صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔ جیسا میں نے ابھی ذکر کیا کہ قرآن کریم کے 55 صفاتی نام ہیں جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ ان 55 صفاتی ناموں میں سے کچھ نام یہ ہیں: الکتاب، سچی کتاب، الشفا، بیماریوں سے نجات دینے والی کتاب، الذکر، یاد دہانی کرنے والی کتاب یا پھر نصیحت دینے والی کتاب، النور، روشنی، الہدیٰ، ہدایت، احسن الکلام، بہترین کلام۔ کیونکہ قرآن کریم تمام آسمانی کتابوں میں بہترین ہے، دنیا کی ہر کتاب سے بہترین ہے، اس لیے قرآن کریم میں اس کا ایک نام احسن الکلام بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ ہر طرح سے ایک بہترین کلام ہے۔ یہ تو قرآن کے کچھ صفاتی نام تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے۔ جس طرح ہر کتاب کا کوئی موضوع ہوتا ہے، اسی طرح قرآن کا بھی ایک موضوع ہے، اور قرآن کا موضوع انسان ہے۔ انسان کی زندگی کے تمام معاملات کو قرآن کریم میں سمو دیا گیا ہے، اسی لیے انسان کو قرآن کا موضوع قرار دیا گیا ہے۔ انسان کی زندگی میں یہ 3 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے انسان کے عقائد، اس کے بعد اس کی عبادات، اور اس کے بعد اس کے معاملات۔ قرآن نے ان تمام چیزوں کو بہت کھل کر بیان کیا ہے۔
اب ہم دیکھیں گے کہ قرآن نے انسان کے کون کون سے عقائد کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید کا تذکرہ ہے، کیونکہ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس کے بعد عقیدہ آخرت ہے، پھر عقیدہ رسالت ہے اور تقدیر پر ایمان۔ اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں پر ایمان رکھنا بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اور الہامی کتابوں پر ایمان رکھنا۔ تو ان تمام عقائد کے بارے میں قرآن نے بڑے واضح احکامات دیے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے عبادات کا بھی ذکر کیا ہے۔ سب سے جو بنیادی عبادت ہے وہ نماز ہے، جس کا قرآن میں کم از کم 700 مرتبہ تذکرہ آیا ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ، پھر روزہ اور حج۔ تمام عبادات کے بارے میں قرآن نے احکامات بھی دیے اور ان کے کرنے کے طریقے یا مسئلے مسائل بھی بیان کیے۔ جیسے میں نے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ قرآن کا موضوع انسان ہے، اور انسان کے تمام جو زندگی کے معاملات ہیں قرآن نے ان کے بارے میں ہدایات دی ہیں۔ پہلے عقائد کا تذکرہ کیا، پھر عبادات کا، اور اس کے بعد انسان کے معاملات زندگی کا۔ انسان کی زندگی کے انفرادی معاملات ہوں یا اجتماعی، قرآن نے ان کے بارے میں رہنمائی عطا کی ہے۔ ہم نے دیکھ لیا کہ قرآن کے موضوعات کیا ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ قرآن کریم کے اجزاء کیا ہیں، یعنی قرآن کو کس طرح سے مختلف اجزاء میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے 30 سپارے ہیں، اس میں 7 منزلیں ہیں، رکوع کی تعداد 558 ہے، آیات ہیں 6666، سجدے ہیں 14 اور صورتیں اس میں 114 ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم وحی کی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا تھا، اور جو پہلی وحی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ غار حرا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نشین تھے اس وقت نازل ہوئی تھی، اور پہلی وحی کے الفاظ تھے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ قرآن کریم کی آخری آیت حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا تھا، اور اس کے الفاظ تھے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے تم پہ تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اس آیت کے بعد قرآن کریم کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، یہ قرآن کی آخری آیت ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے نزول کے 2 دور ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 دور تھے، مکی دور اور مدنی دور۔ تو جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جو مدینہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ مکی صورتوں کی تعداد 86 اور مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے، اور قرآن کریم میں کل 114 صورتیں ہیں۔ مدنی صورتوں میں زیادہ تر عقائد کا تذکرہ ہے، اور مکی صورتوں میں معاشرتی زندگی کے آداب اور زندگی کے مختلف معاملات کے بارے میں احکامات دیے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں کل الفاظ 86,430 ہیں، اور کل حروف 3,23,760 ہیں۔ قرآن کریم کی طویل ترین سورت سورہ البقرہ ہے، جس میں کل 286 آیات ہیں، اور مختصر ترین سورت الکوثر ہے، جس کی کل آیات کی تعداد 3 ہے۔ قرآن کریم کی طویل ترین آیت آیت الکرسی کے نام سے پہچانی جاتی ہے، یہ سورہ بقرہ میں ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کھل کر اپنی بادشاہت اور اپنی وحدانیت کا اقرار کیا ہے۔ قرآن کریم میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جو کہ انبیاء کے نام پر ہیں، جیسے کہ سورہ یونس، سورہ یوسف، سورہ ہود، سورہ ابراہیم اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس طرح قرآن کریم میں کچھ صورتیں انبیاء کے نام پر ہیں، اسی طرح سے قرآن کریم میں کچھ صورتیں جانوروں کے نام پر ہیں، جن میں سورہ بقرہ، سورہ نمل، سورہ عنکبوت اور سورہ فیل شامل ہیں۔
قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کی ہر سورت کی تلاوت کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، لیکن ایک سورت ایسی بھی ہے جس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے، اور وہ سورت توبہ ہے۔ اس سورت کے آغاز میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے بیزاری کا اظہار فرمایا ہے، اس لیے اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، اور سورہ نمل وہ سورت ہے جس میں 2 مرتبہ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، ایک اس کے آغاز میں اور ایک اس کے درمیان میں۔ یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کون کون سی چیزیں قرآن کے بارے میں ڈسکس کی ہیں۔ ہم نے قرآن کے مفہوم کو دیکھا، پھر اس کے مضامین کو دیکھا یا موضوعات کو دیکھا، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن کے صفاتی نام کون سے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قرآن کے اجزاء کون کون سے ہیں، یعنی قرآن کو کس طرح سے مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ تعارف قرآن پر ایک مختصر سا جائزہ ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، اور امپرومنٹ چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ شکریہ۔